السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم اس کتاب سے 14th فائدہ دیکھیں گے۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان السلف الصالح یکثرون من قراءة القرآن فی رمضان۔ سلف صالح جو تھے وہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں بہت زیادہ اکثار کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ بڑھاتے تھے۔ فی الصلاۃ و خارجہا، نماز میں بھی قرآن کی قرأت کو بڑھاتے تھے اور نماز کے باہر بھی قرآن کی قرأت کو بڑھاتے تھے۔ وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَرَكُوا كُلَّ شَيْءٍ، جب رمضان داخل ہوتا تو سب چیزوں کو چھوڑتے اور وَأَقْبَلُوا عَلَى القرآن، یہاں پر قرآن ہونا چاہیے، شاید ان سے پرنٹ میں غلطی ہو گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تو وہ سب چیزوں کو چھوڑتے اور قرآن کی طرف بڑھتے، یعنی قرآن کے ساتھ زیادہ کنیکشن ہوتا ان کا رمضان کے مہینے میں۔ وَكَانَ لَهُمْ فِيهِ عِدَّةُ خَتَمَاتٍ، اور اس مہینے میں ان کے ایک ختم قرآن کے نہیں ہوتے تھے بلکہ کچھ کے بہت زیادہ یعنی بار وہ فنش کرتے تھے ایک مہینے میں قرآن۔ فَبَعْضُهُمْ يَخْتِمُ كُلَّ ثَلَاثٍ، کچھ سلف صالح میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو ہر 3 دن میں قرآن کریم مکمل پڑھتے، مکمل قرأت کرتے۔ وَبَعْضُهُمْ كُلَّ 7، اور کچھ لوگ ہر 7 دن میں قرآن کریم کا ایک ختم کرتے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ خَتَمَ بَعْضُهُمْ كُلَّ لَيْلَةٍ، اب جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی آخری عشرے میں ہر رات ایک قرآن فنش کرتے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی یہ کیسے پاسبل، ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید اس چیز کو یعنی سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ شاید ہمارے احوال ڈیفرنٹ ہے۔ شیخ وہی فرما رہے کہ وَهَذَا مِن بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ فِي أَوْقَاتِهِمْ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو برکت ان کے اوقات، ان کے وقتوں میں ڈالی ہے، اس وجہ سے یہ ممکن ہوتا تھا۔ وَصِدْقِ نِيَّاتِهِمْ، اور ان کی جو نیتیں ہوتی تھی وہ سچی ہوتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرماتے تھے، ان کے اوقات میں برکت عطا فرماتے تھے۔ وَمُحَافَظَتِهِمْ عَلَى أَوْقَاتِهِمْ، اور ان کی جو اوقات ہوتے تھے، ان کے جو مختلف دن کے اوقات ہوتے تھے، ان میں ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ وَهَذَا يَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ لِشَخْصٍ، اور یہ چیز یعنی قرآن کا فنش کرنا یا نیتوں میں ڈفرینس، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک اماؤنٹ میں ایک حساب سے برکت عطا فرماتے ہیں، دوسرے کو دوسرے حساب سے، یہ چیز ایک انسان اور دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ وَأَحْوَالُ النَّاسِ وَارْتِبَاطُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ مُتَفَاوِتَةٌ، یعنی انسان لوگوں کے جو ہے لوگوں کے احوال، مرتبے، ان کے اعمال، یہ ڈفرینٹ ہے۔ وَالْمُوَفَّقُ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، اور توفیق، اصل میں موفق انسان، توفیق اسی کو ملتی ہے یا یہ سب چیزیں کرنے کی قدرت اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیات کو درست کرے، ہماری تمام نیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہم اخلص نیاتنا لوجہک الکریم یا رب، آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔